کوئی آدمی کسی دوسرے محکمے کے اندر ہے، سرکاری ملازم ہے، کوئی چھوٹی سی دکان بھی اگر کر رہا ہے، وہ بھی اس کے اندر اپنی کامیابی کو تلاش کر رہا ہے۔ لیکن یہ ساری کامیابیاں دنیا کے لوگوں کے تجربات کے اوپر انسان اپنے ذہن کو چلاتا ہے۔ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے عقل مند اور جنہیں دنیا عاقل سمجھتی ہے، ان لوگوں نے کچھ اصول و ضوابط بنائے، ان کی روشنی میں ہر آدمی کامیابی کی تلاش کر رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، جس رب کائنات نے اس کائنات کو وجود بخشا، ساری مخلوق کو وجود بخشا، انسانوں کے ذہن بنائے، انسانوں کے دماغ بنائے، انسانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، جس صلاحیت کی بنیاد پر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک وعدہ اللہ نے بھی کیا، ایک راستہ اللہ نے بھی دکھایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں ذہن دیا، تمہیں دماغ دیا، تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی تم کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی تم کامیاب ہو، تو میں بھی ایک طریقہ تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ خدا کی قسم، دنیا کا ہر انسان چاہے کتنا ہی بڑا تجربہ رکھنے والا ہو، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں کوئی راہ دکھاتا ہے، کوئی راستہ دکھاتا ہے، تو اس کے اندر یقین ہے کہ وہ راستہ اور راہ گمراہی کے اوپر لے جا سکتی ہے۔ وہ آدمی ناکام ہو سکتا ہے، لیکن میرا اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، اگر وہ کسی چیز کا وعدہ کر لے اور یہ کہے کہ اے لوگو، اگر تم اس راہ کے اوپر چلو گے، میری ان باتوں کے اوپر انہیں سوچو گے، سمجھو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے، تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ کون سا وعدہ ہے اللہ کا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کہ لوگوں، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہاں تک بات اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ آپ دیکھیں کہ نیک اعمال کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں۔ اور خاص طور سے پنجاب کے اندر آپ جائیں تو جو سکھ قوم ہے وہ سب سے آگے آپ کو ملے گی خدمت خلق کے اندر۔ اللہ نے آج انہیں اتنا نوازا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں اور آپ سکھ بھائیوں کا نام لیں گے تو سب ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ۔ لیکن آگے اللہ نے ایک قید اور لگایا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بڑی عمر کا ہو چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ جو ایمان والا نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ کا وعدہ صرف دنیا میں ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کا بدل اسے دنیا میں دیں گے۔ لیکن جس کے پاس ایمان کی نعمت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو یقیناً خوبصورت بنا دیں گے۔ خوبصورت زندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ خوبصورت زندگی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کے اندر اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کو ذہنی سکون ہو، اس کو قلبی سکون ہو، بیوی کی طرف سے بھی سکون ہو، بچوں کی طرف سے بھی سکون ہو، کاروبار کی طرف سے بھی سکون ہو۔ تو حضرات محترم، اللہ نے کامیابی کا یہ نسخہ اس امت کو دیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی آباد ہے، جس کونے میں بھی آباد ہے، ہر آدمی پریشانیوں کی شکایت کر رہا ہے کہ میں بھی پریشان ہوں، میں بھی پریشان ہوں۔ اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر اتنے مصائب ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ ان کو اگر شمار میں لانا چاہیں، انہیں گننا چاہیں تو آج مصیبتیں بارشوں کی طرح سے برس رہی ہیں۔
کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، کبھی حکومت کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی خاندان والوں کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے پریشانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آج امت مسلمہ میں بحیثیت امت مسلمہ 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، 4 کمیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی کے اوپر کچھ گفتگو کرنی تھی لیکن وقت بہت کم ہے، میں مختصراً ان کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی ہمارے لیے مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے ہم اس علم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، کہ جس نے پڑھ لیا وہ عالم ہے، صرف عمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے اور یہ مثل عذر لگ کہا جا سکتا ہے اسے۔ حضرات محترم، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب سارے انسان کھڑے ہوں گے تو کسی انسان کا قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں اور ان کا مناسب جواب نہ دے دیا جائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے علم عطا کیا تھا، اس علم کے اوپر تو نے کیا عمل کیا؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم نہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ دوران درس حضرت نے کہا کہ بچوں، جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم سے پہلے گزر گئے، وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر یہ عذر رکھیں گے کہ اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب سے 100-150 سال پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگ بڑے سیدھے سادے، ناخواندہ، کم علم، کوئی نماز پڑھانے والا بھی پورے علاقے میں نہیں ملتا تھا کہ وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کریں کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، تو حضرت فرما رہے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے اس عذر کو قبول کر لے۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ علم کو اللہ نے بارش کی طرح سے برسا دیا۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں کہ ہم اگر کسی راستے کے اوپر جا رہے ہوں، وہاں کوئی کاغذ کا پرزہ پڑا ہو، کاغذ کا کوئی ٹکڑا پڑا ہو اور اسے اٹھا کر آدمی پڑھنے لگے تو کم از کم علم کی 10 باتیں اس کے اوپر لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ تو آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو علم دیا ہے، لیکن کمی یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے اوپر عمل کرنے کی تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشانی ہے۔ آپ صرف دینی علم کی بات نہیں کر سکتے، بلکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم نے علم کو بھی تقسیم کر دیا۔ جو مدرسے کے اندر جا رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ دینی علم حاصل کر رہے ہیں، جو اسکول اور کالجوں کے اندر جا رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ دور نبوت میں یہ سارے علوم ایک ہی جگہ سکھائے جاتے ہیں۔ آج ہماری نظروں کے اندر جو اسکول اور کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کی بڑی قدر ہے، ان کی بڑی وقت ہے، اور جو آج ہمارے مدارس کے اندر آ رہے ہیں صرف ان بچوں کو بھیجتے ہیں جو ذہنی طور سے بھی کمزور ہیں یا مالی اعتبار سے ان کا گھر کمزور ہے تو انہیں مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے علم کی طرف سے۔ تو بہرحال سب سے پہلی وجہ وہ ہے کہ ہم اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے علم کے اوپر عمل کرنے لگیں، جتنا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں تو ہماری زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے۔ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے یہاں صبح سے جو بیٹھے ہیں سننے کو، اللہ قبول فرمائے۔ جتنے علماء یہاں تشریف لائے، اللہ سب کی آمد کو بے حل قبول فرمائے، اور اس برکتی اور اس بستی میں رحمتیں اور برکتیں اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ واہ